اس کے بعد پھر وہ حدیث چلتی ہے کہ آپ علیہ السلام واپس آ گئے، سیدہ ختیجہ سے کہا مجھے کمبل اڑا دو۔ ورقہ ابن نوفل جو ایک یہود کے بہت بڑے عالم تھے، ان کے پاس لے کر کہ اصل میں جو سوالات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، طالب علمانہ سوالات ہیں یہ، ان سوالات پر تو کوئی آدمی چلیے گریز کر لے، آنکھیں بند کر لے، آگے جو کچھ سامنے آنے والا ہے اس کو بس دل تھام کے سنیے وہ کیا چیز ہے۔ اچھا، سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ میں یہ عرض کر چکا تھا کہ یہ جو روایت ہے بخاری میں ہے، ہر شخص کی زبان پر ہے، ہمارے ہاں عام طور پر پڑھائی جاتی ہے، اس پر وہ کیا سوالات ہیں جو میرے ذہن میں پیدا ہوئے وہ میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا تھا۔ یعنی جب میں نے اس روایت کو پڑھا اور دقت نظر کے ساتھ پڑھا، قرآن مجید کی روشنی میں، عقل عام کی روشنی میں، وہ کیا سوالات ہیں، طالب علمانہ سوالات جو اس کے بارے میں پیدا ہوتے ہیں۔ ٹھیک، چنانچہ ان میں سے کچھ چیزوں پر میں اس سے پہلے گفتگو کر چکا ہوں، اور ہم وہاں پہنچ گئے تھے جہاں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ پھر یہ وحی جس کو پہلی وحی کہا جاتا ہے، یہ اس روایت کی روح سے کیسے آئی، اور یہ پہلی وحی کیا تھی۔ ٹھیک، یہ حصہ ہم نے روایت کا اس سے پچھلی نشست میں پڑھ لیا تھا۔ اس پر میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ اس روایت سے جو تصویر سامنے آتی ہے اس کو سامنے رکھیے، اور اس کے بعد پھر یہ دیکھیے کہ کیا قرآن مجید میں پیغمبروں پر وحی آنے کی کوئی صورت بیان کی گئی ہے۔ اگر بیان کی گئی ہے تو وہاں کیا تصویر بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر پہلی وحی کا واقعہ قرآن میں بیان کیا ہے، اس سے بہت سے حقائق واضح ہوتے ہیں۔ ٹھیک، یعنی یہ معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر کن لوگوں کو بنایا جاتا ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کیسے بنایا جاتا ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ مکالمہ کیسے ہوتا ہے، یہ بتایا جاتا ہے، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کیا حقائق ہیں جو سب سے پہلے سامنے رکھے جاتے ہیں، کیا ہدایات ہیں جو سب سے پہلے دی جاتی ہیں۔ اس کی ایک نہایت ہی عمدہ تصویر ہمارے سامنے سورہ طٰہٰ سے اور سورہ قصص سے اور بعض دوسرے مقامات سے آ جاتی ہے۔ ٹھیک، میں اس میں صرف 2 مقامات آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس سے آپ اندازہ کر لیں گے کہ وہ کیا سوال ہے جو پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ دیکھیے یہ سورہ طٰہٰ ہے، سب سے پہلے میں اس کا وہ حصہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں جس میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر پہلی وحی کا ذکر کیا گیا ہے۔ ٹھیک، یہاں میں یہ بات بھی واضح کر دوں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہی وہ جلیل القدر پیغمبر ہیں جن کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مانند پیغمبر قرار دیا گیا ہے۔ اچھا، قرآن مجید میں بھی سورہ مزمل میں دیکھیے یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے اسی طرح تمہیں ان لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جس طرح سے ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا۔ تو یہاں پر بھی ایک لحاظ سے کما کہہ کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ان کے مشابہ قرار دیا گیا ہے، اور خود جو تورات میں پیشین گوئی ہے کتاب استثناء میں، اس کے الفاظ بھی یہ ہیں کہ میرے بھائیوں میں سے میرے مانند ایک پیغمبر برپا کرے گا۔ یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی پیشین گوئی میں میرے مانند ایک پیغمبر سے تعبیر فرمایا ہے۔ ٹھیک، تو یہاں دیکھیے کہ ان پر یہ وحی کیسے آئی۔ سورہ طٰہٰ کی آیت 9 سے شروع ہوتی ہیں۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ۔ یہ 13 تک آیات ہے، ترجمہ سنیے۔ تمہیں کچھ موسیٰ کی سرگزشت بھی پہنچی ہے جب اس نے دور ایک شعلہ دیکھا۔ یعنی اب یہ دیکھیے کہ یہ پس منظر کیا ہے۔ پس منظر یہ ہے کہ انہوں نے ایک لمبا عرصہ مدین میں گزارا ہے۔ یہ معلوم ہے آپ کو کہ وہ مدین میں کیوں تشریف لے گئے تھے، ان سے ایک حادثے میں قتل ہو گیا تھا۔ جب انہوں نے یہ محسوس کیا کہ انہیں یہاں انصاف نہیں مل سکتا تو وہ رات رات میں وہاں سے نکل گئے۔ ٹھیک، مدین میں ان کی ملاقات ایک کنویں پر 2 لڑکیوں سے ہوئی، وہ ان کو گھر لے گئیں۔ ان کے باپ نے ان سے یہ کہا کہ
کہ میں ان لڑکیوں میں سے ایک کا نکاح تم سے کر دیتا ہوں، لیکن تم یہاں میرے پاس کچھ برس گزارو گے۔ یہ برس انہوں نے گزارے اپنی اہلیہ کو لے کر، اپنے بچوں کو لے کر۔ اب وہ واپس مصر جا رہے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کی قوم وہیں آباد تھی۔ راستے میں ایک بیابان میں تنہا، سردی کا موسم ہے، وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ شاید میں راستہ بھول گیا ہوں۔ یعنی اندازہ کیجئے نا، دشت بیابان ہے، کوئی قریب میں موجود نہیں ہے، یہ محسوس کرتے ہیں کہ راستہ بھول گیا ہوں۔ اچانک ایک جگہ سے آگ نظر آتی ہے، آگ نظر آتی ہے تو اپنے اہل و عیال سے یہ کہتے ہیں کہ مجھے خیال ہے کہ یہاں پر شاید کچھ لوگ ہوں گے، اس لیے کہ اگر آگ جل رہی ہے تو امکان ہوتا ہے نا کہ وہاں کوئی مسافر ہوں، انہی کی طرح وہ بھی راستہ ڈھونڈ رہے ہو، تو میں ان سے شاید کچھ راستے کا پتہ پالوں، ورنہ کچھ انگارے لے آؤں گا تاکہ اس سردی میں ہم ان کو تاپ سکیں۔ ٹھیک، یہ پس منظر ہے، اس پس منظر کو ذہن میں رکھیے اور پھر ترجمہ سنیے۔ تمہیں کچھ موسیٰ کی سرگزشت بھی پہنچی ہے جب اس نے دور ایک شعلہ دیکھا تو اپنے گھر والوں سے کہا تم لوگ ذرا ٹھہرو، مجھے آگ سی دکھائی دی ہے، میں وہاں جاتا ہوں، شاید اس میں سے تمہارے لیے ایک آدھ انگارہ لے آؤں یا آگ پر بیٹھے ہوئے لوگوں سے مجھے راستے کا کچھ پتہ مل جائے۔ پھر جب وہ اس کے پاس پہنچا تو آواز آئی ہے موسیٰ یہ تو میں تمہارا پروردگار ہوں، سو اپنے جوتے اتار دو، اس لیے کہ تم طوا کی مقدس وادی میں ہو اور میں نے تمہیں منتخب کر لیا ہے، لہٰذا جو وحی کی جا رہی ہے اس کو توجہ سے سنو۔ اچھا، یہ انداز دیکھیے، یہ حسن بیان دیکھیے۔ پروردگار نے جب پہلی مرتبہ پیغمبری عطا فرمانے کا فیصلہ کیا ہے تو کس طرح سے خطاب کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ میں نے تمہارا انتخاب کر لیا۔ گویا سب سے پہلے جو بات بتائی ہے وہ یہ ہے کہ رسالت کے منصب پر تمہارا انتخاب کر لیا گیا ہے۔ اب ذرا اسی واقعے کو اس سے ذرا زیادہ تفصیل کے ساتھ سورہ نمل میں سنیے۔ جی، میں نے اس سے پہلے قصص کہا تھا، معذرت خواہ ہوں، سورہ نمل میں، سورہ نمل کی 7 آیت سے یہ بیان شروع ہوتا ہے۔ اس قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا سآتیکم منہا بخبر وآتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون فلما جاء نودی ان بورک من فی النار ومن حولہا وسبحان اللہ رب العالمین یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَأَىٰ تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي 9 آیات إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ۔ اب ذرا اس کا بھی ترجمہ سن لیجئے، کیا شان ہے، کیا جلال ہے، اور کس طرح کی فضا ہے، اور کیا تصویر قرآن مجید نے یہاں بیان کر دی ہے۔ اور اپنے اوپر خدا کی اس عنایت کو سمجھنے کے لیے وہ قصہ یاد کرو۔ یہاں پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ان کی مثال دی جا رہی ہے، اور اپنے اوپر خدا کی اس عنایت کو سمجھنے کے لیے وہ قصہ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے ایک آگ سی دیکھی ہے، تم لوگ ذرا ٹھہرو، میں وہاں سے تبھی تمہارے پاس کوئی خبر لاتا ہوں یا آگ کا کوئی انگارہ لے کر آتا ہوں تاکہ تم اسے تاپ سکو۔ سو جب وہ اس کے پاس پہنچا تو ندا آئی کہ مبارک ہے وہ جو اس آگ میں جلوہ فرما ہے، اور وہ بھی جو اس کے ارد گرد ہیں، اللہ پاک ہے جہانوں کا پروردگار۔ اے موسیٰ، یہ میں ہوں اللہ زبردست اور حکیم، تم مطمئن ہو جاؤ اور اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دو۔ پھر جب موسیٰ نے اس کو دیکھا کہ وہ اس طرح بل کھا رہی ہے گویا وہ سانپ ہے، تو پیٹھ پھیر کر بھاگا اور پلٹ کر دیکھا بھی نہیں۔ ظاہر ہے کہ سانپ سے تو ہر آدمی بھاگے گا۔ ارشاد ہوا ہے موسیٰ ڈرو نہیں، میرے حضور پیغمبر ڈرا نہیں کرتے۔ شان دیکھیے کیا چیز ہے یہ کلام۔ ہم اگر جو برائی کے مرتکب ہوں پھر برائی کے بعد وہ اسے بلائی سے بدل دیں تو ان کے لیے میں بڑا بخشنے والا اور بڑا مہربان ہوں۔ ان سے چونکہ غلطی ہو گئی تھی اس کی بھی تسلی دی ہے۔ اور اپنا ہاتھ ذرا اپنے گریبان میں ڈالو، وہ بغیر کسی بیماری کے سفید ہو کر نکلے گا۔ یہ دونوں مل کر 9 نشانیاں ہیں جو ہم تمہیں دے رہے ہیں۔ ان 9 نشانیوں کے جلو میں تم فرعون اور اس کی قوم کے پاس جاؤ، وہ بڑے ہی نافرمان لوگ ہیں۔ اس طریقے سے قرآن مجید بتاتا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو پہلی وحی کی گئی،
اس طرح سے انہیں پیغمبری کے منصب پر فائز کیا گیا۔ اس میں خاص طور پر اس جملے کو نگاہ میں رکھیے کہ میرے حضور میں اللہ کے پیغمبر ڈرا نہیں کرتے۔ ٹھیک، یعنی تسلی، اطمینان، پورا اذعان، ایک یقین کی فضا اس میں خطاب کیا گیا ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ سارا ماحول ایسا تھا۔ ماحول تو یہ ہے کہ سردی کی رات ہے، سفر ہے، دشت ہے، بیابان ہے، ویسے ہی آدمی خوفزدہ ہو جاتا ہے اس طرح کی آواز سن کر۔ اس سب کچھ کے باوجود یہ تصویر ہے جو قرآن مجید نے یہاں رکھی ہے۔ ٹھیک، اب اس کے بعد یہ بھی دیکھ لیجئے کہ یہاں تو ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ سورہ الگ کی 5 آیات ہیں جو اس موقع کے اوپر پڑھی گئی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کیا پہلی وحی کی گئی؟ یعنی یہ تو واقعہ ہو گیا نا، ان کو اس طریقے سے خطاب کیا گیا۔ یہ ماحول تھا، یہ پس منظر تھا، یہ الفاظ تھے، اللہ تعالیٰ نے اس طرح تسلی دی، یہ معجزات دیے، اور پھر اس کے بعد ان سے کہا کہ میں نے تمہیں پیغمبر کی حیثیت سے منتخب کر لیا ہے۔ ٹھیک، تو پیغمبر کی حیثیت سے منتخب کر لینے کے بعد پھر وحی کیا کی گئی؟ یہ آخری جملہ آپ نے سنا تھا سورہ طٰہٰ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اس میں کہا گیا ہے کہ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور میں نے تمہیں منتخب کر لیا ہے، لہٰذا جو وحی کی جا رہی ہے اس کو توجہ سے سنو۔ اب وہی سنیے، اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ۔ اس کا ترجمہ بھی سن لیجئے، اس میں بھی دیکھیے کیا شان ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ میں ہی اللہ ہوں، سب سے پہلی بات یہ، میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہی توحید کی دعوت جو ہمیشہ پیغمبروں کو دی گئی ہے۔ سو میری ہی بندگی کرو اور میری یاد کے لیے نماز کا اہتمام رکھو۔ اچھا، دین کی حقیقت کیا ہے؟ عبادت سب سے پہلے وہ بتائی گئی، پھر اس کا سب سے بڑا ظہور کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی یاد کو قائم رکھنے کے لیے نماز، اس کی ہدایت کی گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ قیامت ضرور آنے والی ہے۔ ظاہر ہے کہ دین کی دعوت میں توحید کے بعد سب سے بڑی چیز یہ ہے قیامت۔ وہ دن آنے والا ہے جس میں ہم اپنے پروردگار کے حضور میں اٹھائے جائیں گے اور جواب دہ ہوں گے۔ میں اس کو چھپائے رکھنے کو ہوں، اس لیے آنے والی ہے کہ ہر شخص کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے۔ چنانچہ کوئی ایسا شخص جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہشوں کا پیرو ہے تم کو نماز سے روک نہ دے کہ تم ہلاک ہو جاؤ۔ یہ پہلی وحی ہے۔ اس کے الفاظ دیکھیے، اس کی ہدایات دیکھیے، اس میں کیا باتیں کہی گئی ہیں، کن چیزوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اور کیا تقاضا کیا گیا ہے، اس کو سامنے رکھیے، اور اس کے بعد ایک نظر دوبارہ اس واقعے پر ڈالیے۔ جی، میں اگرچہ اس کو پڑھ چکا ہوں لیکن ہم اب اسی روایت کی طرف مراجعت کرتے ہیں۔ میں یہ عرض کر چکا کہ یہ کتاب التعبیر میں بخاری کی روایت ہے، تو اس مقام کو ایک مرتبہ دوبارہ دیکھ لیجئے۔ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ جس وقت غار حرا میں فرشتہ آ گیا، فجاءہ الملک فی، اس میں جب فرشتہ آ گیا تو اس نے کیا کیا آ کر؟ فقال اقرا، اس نے کہا پڑھو۔ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت ما انا بقارئ۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بیان کیا جا رہا ہے کہ میں نے اس سے یہ کہا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فاخذنی فغطنی حتی بلغ منی الجہد، اس نے مجھے پکڑ لیا، مجھے بھینچا یہاں تک کہ میری قوت بالکل جواب دے گئی، ٹھیک، یعنی وہ برداشت کے قابل نہیں رہا۔ ثم ارسلنی، پھر مجھے چھوڑ دیا۔ فقال اقرا، پھر تقاضا کیا کہ پڑھو۔ فقلت ما انا بقارئ، میں نے پھر وہی جواب میں کہا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فاخذنی فغطنی الثانیہ، پھر دوسری مرتبہ اسی طرح مجھے بھینچا یہاں تک کہ میری برداشت جواب دے گئی، پھر اس کے بعد مجھے چھوڑ دیا۔ ثم ارسلنی فقال، اس کے بعد تیسری مرتبہ وہی واقعہ بیان ہوا ہے، یعنی ثم فقال اقرا فقلت ما انا بقارئ فغطنی الثالثہ حتی بلغ منی الجہد، وہی بات، وہی الفاظ۔ ثم ارسلنی، پھر چھوڑ دیا۔ فقال اقرا باسم ربک الذی خلق حتی بلغ ما لم یعلم، ٹھیک، یعنی یہ وہ وحی ہے جو کی گئی اور یہ وہ واقعہ ہے جو اس موقع کے اوپر پیش آیا۔ اب ظاہر ہے کہ اس کی بنیاد پر بھی وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہاں جو صورتحال ہے وہ بالکل مطابق حال ہے۔ پیغمبر کو ایسے ہی ہدایت کرنی چاہیے، یہی صورت پیش آنی چاہیے، اسی طرح سے پہلا خطاب ہونا چاہیے،
یہی وہی ہونی چاہیے، اس سے ملتی جلتی کوئی چیز دی جانی چاہیے۔ اس کو پہلے یہ بتایا جانا چاہیے کہ تمہیں کیا منصب دیا جا رہا ہے، کیا ذمہ داری دی جا رہی ہے۔ وہاں دیکھیے پہلا جملہ ہی یہ ہے کہ میں نے تمہارا انتخاب کر لیا۔ پہلے تو یہ اطلاع ملنی چاہیے نا۔ تو یہ سب کچھ جو کچھ بھی وہاں ہمیں نظر آتا ہے وہ یہاں ایک بالکل مختلف صورت میں نظر آ رہا ہے۔ اب اس وحی پر آ جائیے جو سورہ الگ کی آیات اس میں بیان کی گئی ہیں۔ قرآن مجید میں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ فلاں قرآن مجید کا مقام فلاں زمانے میں نازل ہوا ہے، ٹھیک، یہاں یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ سورہ الگ کی آیات پہلی وحی ہے، پہلی مرتبہ جبریل امین قرآن کا جو حصہ لے کر آئے وہ یہ ہے۔ یہی بتا رہی ہے نا یہ روایت، یہی ہر شخص کی زبان پر ہے، اسی واقعے کو بیان کیا جاتا ہے۔ سورہ الگ کو ذرا نکالیے اور نکال کر دیکھیے کہ کیا اس سورہ کا مضمون، اس میں آخر کوئی بات بیان ہوئی ہے۔ جی جب آپ یہ متعین کرنا چاہتے ہیں کہ یہ سورہ کس زمانے میں نازل ہوئی ہے تو اس کا مضمون بتائے گا سب سے پہلے، یعنی روایات تو بعد میں سامنے آئیں گی، ٹھیک، پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ سورہ کیا بتا رہی ہے۔ وہ کوئی ابتدائی نوعیت کی بات ہے، وہ کوئی پیغمبر کو ضروری ہدایات دی گئی ہیں، وہ کوئی منصب پیغمبر کا بیان کیا گیا ہے، یا اس سورہ میں قریش کو مخاطب کر لیا گیا ہے جن کی ابھی باری نوبت ہی نہیں آئی۔ پہلے مرحلے پر، بلکہ ان کا رد عمل زیر بحث آ گیا ہے، عجیب، اچھا، ان کے رویے زیر بحث آ گئے ہیں۔ تو یہ پہلی وحی میں کیسے زیر بحث آئیں گے؟ اہم سوال ہے۔ اس کے جواب میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، صرف ابتدائی 5 آیات نازل ہوئیں۔ ٹھیک، اب وہ پہلی جو 5 آیات ہیں انہیں ذرا آگے کی سورہ سے الگ کر کے دکھائیے، اس لیے کہ جیسے ہی آپ ان پہلی 5 آیات کو پڑھتے ہیں تو اس کے بعد آتا ہے کلا، ہرگز نہیں، یعنی یہاں سے سورہ ربط پیدا کرتی ہے پہلے حصے کے ساتھ۔ چنانچہ پہلا حصہ بھی ایسا ہے کہ اس کو آپ الگ نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید کے بارے میں یہ تاثر دینا کہ اس میں اسی طریقے سے کچھ 4 آیتیں اس وقت نازل ہو گئیں، 10 اس وقت نازل ہو گئیں، بعد میں جمع کر دی گئی۔ سورہ الگ ایک چھوٹی سی سورہ ہے، پوری سورہ کی ایک تمہید ہے جو ان آیات سے اٹھتی ہے۔ اس کے بعد ایک گریز ہے، وہ گریز ایک بڑی شان کے ساتھ اور بڑے جلال کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ پھر سورہ کا لہجہ انتہائی تند و تیز ہے اور اس میں قریش کے رویے زیر بحث ہیں۔ تو یہ پہلی سورہ کیسے ہو سکتی ہے اور ابتدائی آیات کو آپ الگ کیسے کر سکتے ہیں؟ ٹھیک، یہ 2 سوالات ہیں اس کے بارے میں۔ چنانچہ میں آپ کے سامنے یہ سورہ رکھ دیتا ہوں، یعنی سب سے پہلے اس سورہ کو آپ سنیے کہ اس سورہ کا لب و لہجہ کیا ہے، اس کا انداز کیا ہے، اس میں پہلا حصہ کیسے دوسرے کے ساتھ مربوط ہے، بالکل جڑا ہوا ہے۔ یہ آپ پر واضح ہو جائے گا۔ تو سنیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، ان الی ربک الرجعی، ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، ارأیت ان کذب وتولی، الم یعلم بان اللہ یری، کلا لئن لم ینتہ لنسفعا بالناصیہ، ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، فلیدع نادیہ سندع الزبانیہ، کلا لا تطعہ واسجد واقترب۔ یہ سورہ ہے، یہ میں نے اس کو جس طرح پڑھا ہے، میں ترجمہ پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، یہ اندازہ کر لیں گے آپ کے اس میں لب و لہجہ کیا ہے۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے، انہیں پڑھ کر سناؤ اے پیغمبر، اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے، جمے ہوئے خون جیسے ایک لوتھڑے سے انسان کو پیدا کیا ہے، انہیں پڑھ کر سناؤ۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار بڑا ہی کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے سے یہ قرآن سکھایا، انسان کو اس میں وہ علم دیا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ اس کے مقابلے میں جو باتیں یہ بناتے ہیں وہ کچھ نہیں ہے پیغمبر، ہرگز نہیں۔ انسان یقیناً سرکشی کر رہا ہے، اس لیے کہ اپنے آپ کو اس نے بے نیاز سمجھ لیا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اسے ایک دن تیرے رب ہی کی طرف پلٹنا ہے۔ تم نے دیکھا اسے جو خدا کے ایک بندے کو روکتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مسجد حرام میں روکا گیا، جب آپ پر اوجڑی پھینک دی گئی، اس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ تم نے دیکھا اسے جو خدا کے ایک بندے کو روکتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ ذرا دیکھو تو، اگر وہ بندہ ہدایت پر ہو یا پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہو، ذرا دیکھو تو اگر اس بدبخت نے جھٹلایا اور منہ موڑ لیا ہو، کیا اس نے نہیں جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟
یہ کچھ نہیں، ہرگز نہیں، اگر یہ باز نہ آیا تو ہم اس کی چوٹی پکڑ کر گھسیٹیں گے، جھوٹی نابکار چوٹی، پھر وہ بلا لے اپنے ہم نشیں، ہم اپنے سرہنگ بلاتے ہیں، ہرگز نہیں، تم اس کی بات پر ہرگز دھیان نہ دو اور سجدہ ریز رہو اے پیغمبر، اور اس طرح میرے قریب ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ یہ سورہ ہے، یہ اس کا لب و لہجہ ہے، یہ اس کا انداز ہے۔ اس پوری سورہ کے بارے میں تو کوئی شخص سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ پہلی سورہ ہو سکتی، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ پہلی 5 آیتیں، تو یہ دیکھ لیا آپ نے کہ وہ پہلی 5 آیتیں کس طرح مربوط ہیں، کس طرح ہم آہنگ ہے، کس طرح وہ اگلے مضمون کی تمہید بن رہی ہیں، اور اگلا مضمون کس لفظ سے شروع ہو رہا ہے؟ کلا، ہرگز نہیں۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ دیکھیے دور حاضر میں قرآن کے سب سے بڑے عارف استاذ امام امین حسن اصلاحی نے جب اس چیز کو موضوع بنایا ہے سورہ علق کی تفسیر میں، تو کیا لکھا ہے؟ جی، وہ لکھتے ہیں میرے نزدیک یہ پوری سورہ بالکل ہم آہنگ و ہم رنگ ہے۔ اس کی ابتدائی 5 آیتوں کا مزاج بھی بعد کی آیتوں سے کچھ مختلف نہیں ہے، لیکن یہ مزاج وہی لوگ سمجھیں گے جو قرآن پر تدبر کریں گے، جو اس کے اسالیب کو جانیں گے، جو اس میں اللہ تعالیٰ کا لہجہ کیا ہوتا ہے اس کو پہچانیں گے۔ اس کی ابتدائی 5 آیتوں کا مزاج بھی بعد کی آیتوں سے کچھ مختلف نہیں ہے۔ سورہ کا انداز خطاب و کلام اتنا تیز و تند ہے کہ بالکل پہلی ہی سورہ میں یہ انداز سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں اختیار فرمایا گیا۔ علاوہ ازیں سورہ کے الفاظ میں کوئی قرینہ یا اشارہ ایسا موجود نہیں ہے جس سے اس کا 2 الگ الگ قسطوں میں نازل ہونا معلوم ہوتا ہو۔ یعنی چونکہ سورہ ایک وحدت کے طریقے پر سامنے آتی ہے، اس میں ایک ہی مضمون ہے، اس میں تمہید ہے پہلی آیات میں، اور اس کے بعد اسی تمہید سے آگے کا مضمون گویا اٹھا ہے۔ ٹھیک، تو آپ اس کو الگ کیسے کریں گے؟ اور اگر یہ کہیں گے کہ پوری سورہ نازل ہوئی، تو سورہ کا تو ایک ایک لفظ پکار کر بتا رہا ہے کہ وہ پہلی سورہ ہو ہی نہیں سکتی۔ اور جس مرحلے میں درپیش ہے وہاں پر تو یہ بھی کہانی شروع نہیں ہوئی کہ قریش کو دعوت دی گئی ہو۔ تو یہ سوالات اس حصے پر ہیں جس حصے میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ وحی کس طرح آئی اور کیا وحی آئی۔ ٹھیک، یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ اب ہم روایت میں آگے بڑھتے ہیں، اور آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ بات عرض کر دوں کہ اصل میں جو سوالات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، طالب علمانہ سوالات ہیں یہ، ان سوالات پر تو کوئی آدمی چلیے گریز کر لے، آنکھیں بند کر لے، آگے جو کچھ سامنے آنے والا ہے اس کو بس دل تھام کے سنیے، وہ کیا چیز ہے، اچھا، اور اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، نبوت، اس کی کیا تصویر سامنے آتی ہے۔ یہ سب واقعہ ہو گیا تو روایت یہ کہتی ہے فرجا بہا ترجف و بوادرہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے بعد یہ جو کچھ ہوا واپس آئے۔ ظاہر ہے کہ یہ کچھ آیات تھیں، یہ اطلاع آپ کے پاس تھی، اس مرحلے سے آپ گزرے، تو اس سب کے ساتھ آپ واپس آئے۔ ترجف و بوادرہ، اگر آپ لفظی ترجمہ کریں تو یہ ہوگا کہ یہ جو مونڈوں کا گوشت ہے یہ پھڑک رہا تھا، لیکن یہ محاورہ ہے، مطلب یہ ہے کہ لرزتے کانپتے واپس آئے۔ حتیٰ دخل علی خدیجہ، یہاں تک کہ سیدہ کے پاس پہنچ گئے، سیدہ خدیجہ کے پاس۔ فقال زملونی زملونی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر یہ کہا مجھے کچھ اڑا دو، مجھے اڑا دو، یعنی میرے اوپر کوئی چادر ڈال دو۔ فزملوہ، تو وہاں لوگ تھے، انہوں نے آپ کے اوپر چادر ڈال دی۔ حتیٰ ذہب عنہ الرعب، یہاں تک کہ وہ جو خوف کی کیفیت تھی وہ دور ہو گئی۔ فقال یا خدیجہ، اس کے بعد جب کچھ سنبھلے تو یہ کہا کہ خدیجہ مالیہ، یہ کیا ہوا میرے ساتھ، کیا حادثہ ہو گیا ہے؟ وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ، اور ان کو یہ پوری بات سنائی۔ وَقَالَ قَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي، اور اس میں یہ بھی فرمایا کہ مجھے تو اپنی جان کا خوف لاحق ہو گیا ہے۔ یعنی اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے، کوئی اذعان نہیں، کوئی یقین نہیں، اضطراب کی کیفیت ہے، خوف زدہ ہیں، کانپتے لرزتے ہوئے واپس آئے ہیں۔ اور اب بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ نہیں کہ جبریل سے ملاقات ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے انتخاب کر لیا ہے، مجھ پر اس طرح وحی کی گئی ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی حادثہ ہو گیا ہے جس کی اطلاع اپنے گھر والوں کو دے رہے ہیں۔ قد خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کا خوف لاحق ہے۔
फ़क़ालत लहू, इसके जवाब में सैयदा ने कहा, कल्ला अबशिर, हरगिज़ नहीं, आप खुश हो जाएं। फ़वल्लाहि ला युख़ज़िकल्लाहु अबदा, बखुदा अल्लाह कभी आपको रुस्वा नहीं करेगा। इन्नका लतसिलुर रहम, इसलिए कि आप तो सिला रहमी करते हैं। व तस्दुकुल हदीस, हमेशा सच्ची बात करते हैं। व तहमिलुल कल, लोगों के बोझ उठा लेते हैं। व तकरी ज़ैफ़, और मेहमानों की मेज़बानी करते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं। व तुइनु अला नवाइबिल हक़, और जानिब हक़ में लोगों की मदद करते हैं, उनके काम आते हैं। सुम्मन तलत पे ही खदीजा, फिर रसूलुल्लाह सल्लम को साथ लेकर खदीजा गईं। कहाँ गईं? हत्ता अतत पे ही वरक़त इब्न नौफल इब्न असद इब्न अब्दुल उज़्ज़ा इब्न कुसै, यानी वो लेकर रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किन के पास गईं? वरका बिन नौफल के पास गईं, ये उनका पूरा नाम है। वह इब्न अम्मे खदीजा अखू अबीहा, ये उनके वालिद के भाई के बेटे थे, यानी क्या हुए? चचाजाद थे सैयदा खदीजा के। उनके वालिद का नाम खुवैलद है, तो ये उनके भाई के बेटे थे, गोया चचाजाद थे। वकान अमरन तनस्सर फिल जाहिलिया, जाहिलियत के ज़माने में आम तौर पर अरब मुश्रिकीन थे या उनमें कुछ दीन हनीफ़ी के पैरों थे, ये नसरानी हो गए हुए थे। वकाना यक्तुबुल किताबल अरबी, और ये अरबी में तहरीरें लिखते रहते थे। फ़यक्तुबु बिल अरबियत मिनल इंजील, और इंजील का भी अरबी में तर्जुमा करते थे। माशा अल्लाह वन यक्तुब, जो कुछ अल्लाह चाहता उसमें से। वकाना शैखन कबीरन कदमिया, और ये बहुत बूढ़े थे, अंधे भी हो गए हुए थे। फ़क़ालत लहू खदीजा, तो अब सैयदा ने, उम्मुल मोमिनीन ने उनसे कहा, ऐ इब्नाम इस्मा मिन इब्न अखीक, ज़ाहिर है कि उनके चचाजाद हैं, तो वो कहती हैं कि आप ज़रा अपने भतीजे से सुनिए ये क्या बयान कर रहे हैं। फ़क़ाल वरका, वरका ने कहा, इब्न अखी माज़ा तरा, भतीजे क्या देखा है तुमने? फ़अख़बरहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मारा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ देखा था वो वहाँ भी आपने बयान कर दिया। फ़क़ाल वरका, इस पर वरका ने कहा, हाज़न नामूसुल्लज़ी उन्ज़िला अला मूसा, ये वही नामूस है, जिब्रील अमीन की तरफ इशारा है, ये वही नामूस है जो इससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था। या लैतनी फ़ीहा जज़ा अकूनु हय्यन ही न युख़रिजुका कौमुक, ऐ काश जिस वक्त तुम्हारा ये ज़माना आएगा नबूवत का, मैं उस वक्त जवान होता, मैं ज़िंदा होता, जबकि तुम्हारी कौम तुम्हें निकाल देगी। यानी वो अपने जज्बे का और इस सूरत हाल में अपनी मदद की ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब मुखरिजियहुम, क्या वो फिर वाक़ई मुझे निकाल देंगे? फ़क़ाल वरका, इस पर वरका ने कहा, नाम लम जाते रजुलन कत्तु बिमा जिअत बिही इल्ला उदिया, यानी जो कुछ आप लेके आए हैं, जिस चीज़ के हामिल बनाए गए हैं, इससे पहले जो भी इसका हामिल बनाया गया और जो भी इस तरह की चीज़ लेकर आया उसकी दुश्मनी ही की गई है। तो आपके साथ भी यही होगा। वहीं युद्रिकनी कौमुक अंसुरक नसरन मुअज़्ज़रा, अगर मुझे अल्लाह ने तौफ़ीक दी, मैं उस वक्त हुआ, तो मैं आपकी भरपूर मदद करूँगा। सुम्मा लम यनशब वरका अन तवफ़िया, इसके बाद ज़्यादा दिन नहीं गुज़रे कि वरका की वफ़ात हो गई। व फ़तरल वही, और वही के सिलसिले में भी इनक़ता आ गया। बदुल वही में इमाम बुखारी ने इतनी ही रवायत बयान की। अब इसके बाद देखिए इस रवायत में जो इजाफ़ा है वो क्या है। वह फ़तरल वही फ़तरतन, यानी उसके बाद वही का सिलसिला रुक गया कुछ देर के लिए। हत्ता हज़रन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ीमा बलगना हुज़नन गदा मिन हो मिरारन का यतरद्दा मिन रऊस शवाहिकिल जबाल, यानी ये ज़रा आप सुनिए क्या बयान हो रहा है। वही का सिलसिला रुक गया यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त गमज़दा हो गए। अब इसमें ये कहते हैं फ़ीमा बलगना, यानी ये जो रिवायत है इसके दरमियान में ये अपने अब बलागात बयान कर रहे हैं। इनको बलागात ज़ोहरी कहते हैं, यानी उन बातों में जो हमको पहुँची हैं। इनका आम तरीका है कि रवायत बयान करते हुए दरमियान में एक बात डाल देंगे और ये कहेंगे कि हमको पहुँची है, इन पर हम बाद में तबसरा करेंगे। तो ये उन्होंने इस हैसियत से बात बयान कर दी, यानी ये कहा कि फ़ीमा बलगना, यानी उन चीज़ों में जो इस बाब में हम तक पहुँची हैं,
جو باتیں ہم نے اس میں سنی ہیں ان میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت غمزدہ ہو گئے، حزناً غدا منہ مرارن، ایسے غمزدہ کہ بارہا یہ ہوا کہ گئے کہ جا کر پہاڑوں کی چوٹیوں سے اپنے آپ کو گرا دیں۔ یہ ذہن میں رہے کہ یہاں کوئی انقطاع نہیں ہوا، یہ وہی روایت چلی آ رہی ہے، یہ کوئی تعلیق نہیں ہے، یہ الگ سے کوئی چیز نہیں ہے، روایت اسی طرح جاری ہے، اس کے درمیان میں یہ آ گیا ہے۔ اس روایت کا رقم ہے 6982، یہ کتاب التعبیر ہے اور یہ باب ہے اول ما بدأ بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحہ، ہر شخص اس کو دیکھ سکتا ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ ایسے غمزدہ ہو گئے کہ غدا منہ مرارن، بارہا یہ ہوا کیا یتردد من رؤوس شواہق الجبال، کہ اپنے آپ کو پہاڑوں کی چوٹیوں سے گرا دیں۔ فکلما اوفى بذروۃ جبل لکے یلقی منہ نفسہ، تو جب جب کبھی آپ پہاڑ کی چوٹی پر گئے تاکہ اپنے آپ کو گرا دیں، گویا خودکشی کر لیں، تبدى لہ جبریل، تو جبریل سامنے آ گئے، فقال یا محمد، انہوں نے آ کے کہا محمد انک رسول اللہ حقا، آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی یہ بات تو پہلے دن ہی کہنی تھی، پہلے دن ہی اطمینان دلانا تھا، اس میں یہ نوبت کیوں آئی؟ فیسکر ذالک جاشو، اب جب جبریل آتے آ کر یہ کہتے تو اس سے کچھ قرار آ جاتا، وتقر نفسو، کچھ تسلی ہو جاتی، فیرجع، پھر لوٹ آتے۔ فیضا طالت علیہ فترۃ الوحی، پھر جب وحی میں انقطاع کا یہ سلسلہ لمبا ہو جاتا، غدا لمثل ذالک، تو ایسے ہی جاتے اور اسی طرح اپنے آپ کو پہاڑ کی چوٹی سے گرانا چاہتے۔ فیضا اوفى بذروۃ جبل، جب پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاتے، تبدى لہ جبریل فقال لہ مثل ذالک، تو جبریل ظاہر ہوتے اور اسی طرح سے تسلی دیتے۔ روایت یہاں ختم ہو جاتی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ کیا چیز ہے، یعنی پہلے تو یہ کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے گھر واپس آئے ہیں، جس اضطراب میں آئے ہیں، جس طرح کی بے یقینی کی کیفیت میں آئے ہیں، جس طرح سے کانپتے ہوئے آپ نے آ کر کہا ہے کہ مجھے کوئی کمبل یا کوئی چادر اڑا دو، جس طریقے سے جب یہ کیفیت دور ہوئی ہے تو اپنے اضطراب کا اظہار کیا ہے کہ یہ مجھے ہو کیا ہے، کیا حادثہ ہوا میرے ساتھ، یعنی کوئی اطمینان نہیں ہے، کوئی دل کی تسلی نہیں ہے، کوئی اذعان نہیں ہے۔ وہاں آپ نے دیکھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا ہے، ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کا رد عمل کیا ہے۔ اچھا، یعنی اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے وہ مقامات رکھے ہیں کہ وہی آئی کیسے، انہیں پیغمبر بنایا کس طریقے سے گیا، اس موقع پر گفتگو کیا ہوئی، پھر آپ کو یہ بتایا پہلی وحی کیا کی گئی، یعنی کیا ہدایات دی گئیں، وہ کتنی فطری ہدایات ہیں۔ توحید بتائی گئی ہے، قیامت کے آنے کی خبر دی گئی ہے، نماز کی تلقین کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی یہی اصل میں سارا دین ہے، اس کی تعلیم دی گئی ہے۔ وہاں یہ دیکھیے کہ یہ ہے وہاں کا سارا منظر، اور یہ منظر کیا فی الواقع کوئی مطابقت اس کے ساتھ رکھتا ہے؟ یہ صورتحال ہے۔ اس کے بعد سیدہ خدیجہ اپنے ابن عم کے پاس لے کے جا رہی ہیں، یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ذرا بھتیجے سے سنیے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے۔ وہ تسلی دیتے ہیں، وہ بائبل کے عالم ہیں، انجیل لکھتے ہیں، عربی زبان سے واقف ہیں اور انجیل سے بھی واقف ہیں، چونکہ مسیح ہو چکے ہوئے ہیں، وہ اطمینان دلاتے ہیں کہ یہ وہی ناموس ہے، یہ وہی فرشتہ ہے جو اس سے پہلے سیدنا موسیٰ پر آ چکا ہے، اسی کا نزول تم پر بھی ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ تمہاری قوم کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، لیکن یہ چیز بھی اطمینان نہیں دلاتی۔ اچھا، پھر اس کے بعد دلچسپ چیز یہ ہے کہ وحی کے وقفے آتے ہیں، کہ وحی آتی ہوگی، قرآن نازل ہوتا ہوگا، وہ سب کچھ کسی اطمینان کا باعث نہیں بنا۔ جیسے ہی وقفے آتے ہیں تو غم زدگی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد کسی پہاڑ کے اوپر جا کر چوٹی پہ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو گرا لینا چاہتے ہیں۔ پھر یہ نہیں کہا گیا کہ یہ واقعہ ایک بار پیش آیا ہے، بلکہ بار بار ایسا ہی ہوتا ہے۔ فکلما، جب جب ایسا ہوتا جبریل آ کے تسلی دیتے، وقتی طور پر کچھ تسلی ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر وہی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ روایت جو شروع یہاں سے ہوئی کہ گویا کوئی چلہ ہے، کوئی مراقبہ ہے، غار حرام میں جانے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اس کے بعد مختلف مراحل سے گزرتی ہوئی یہ کس خاتمے تک پہنچی؟ تو یہ وہ سوالات ہیں جو قرآن مجید کی روشنی میں، عقل عام کی روشنی میں، پیغمبروں کی تاریخ کی روشنی میں، جو کچھ نبوت کا معاملہ ہم سمجھے ہیں الہامی صاحب سے، اس کی روشنی میں پیدا ہوتے ہیں۔ یہ طالب علمانہ سوالات ہیں ابھی،
اگر ان میں کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھ لیجئے، پھر میں اس کے بعد آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اب ذرا ان سوالات کے بعد خود روایت کی طرف آئیے کہ اس کی نوعیت کیا ہے، وہ روایت ہمیں ملی کیسے ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، اور اس روایت کے مقابل میں کیا چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ ٹھیک، غام صاحب بہت ہی تفصیل سے آپ نے بتایا کہ تعلمانہ سوالات جو روایت پر آپ کے ذہن میں اٹھتے ہیں آپ نے پیش کیا، قرآن مجید ہی کے مقامات کو سامنے رکھ کے روایت کی ابتدا ہوئی۔ آپ نے بتایا قرآن کیسے پیغمبری دیتا ہے، وہ اکتساب نہیں ہوتا، خدا کا انتخاب ہوتا ہے۔ جب پہلی وحی آتی ہے بندہ اس کو کیسے پرسیو کرتا ہے۔ ایک پہلو ابھی آپ نے کہا، میں بیان کرتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب پہلی وحی کی گئی تو وہ قرآن مجید کا کیا مقام ہے، اس کے بعد ان کا کیا رویہ تھا، اور اس کا ذرا کمپیریزن آپ نے ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب جو رویہ یہاں پر سامنے آتا ہے اس سے کیجئے تو اندازہ ہوتا ہے۔ وہ بھی سن لیجئے۔ یعنی آپ نے پہلے دیکھا کہ وہ شان کیا تھی، وہ ہدایات کیا تھی، اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو تسلی دلائی، یہاں تک کہ سانپ سے ڈر گئے۔ ظاہر ہے سانپ سے تو ہر انسان بشری تقاضوں کی بنیاد پر ڈرے گا، لیکن اس موقع پر بھی کیا کہا، فرمایا یہ کہ میرے حضور میں پیغمبر ڈرا نہیں کرتے۔ اور یہاں اس روایت سے جو تصویر آتی ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر ڈرتا ہوا، کانپتا ہوا واپس آیا ہے۔ ٹھیک، اپنی اہلیہ سے کہتا ہے مجھے کوئی کمبل اڑا دو، یہ کہتا ہے مجھے اپنی جان کا خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ یہ خدا کی بارگاہ سے، یہ فرشتے سے ملاقات کے بعد واپسی کی تصویر ہے۔ اور یہاں دیکھیے یہ ہوا، یہ پیچھے جو کچھ آپ سن چکے جی، اس کے بعد یہ بیان کیا گیا کہ ان کو وہ معجزات دیے گئے۔ پھر یہ مشن کیا ہے، کہاں جانا ہے، یعنی یہ کتنے فطری واقعات ہیں۔ اذهب الى فرعون انه طغى، یہ سورہ طٰہٰ وہی 24 سے آیات شروع ہوتی ہیں۔ اذهب الى فرعون انه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا قال لقد اوتيت سؤلك يا موسى۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے اس کلام کی۔ اب ذرا ترجمہ سنیے۔ اچھا فرعون کے پاس جاؤ، وہ بہت سرکش ہو گیا ہے، یعنی مشن سونپ دیا گیا، بتایا گیا کیا کرنا ہے۔ جواب کیا ہے؟ یہ کہ کانپتے ہوئے اپنی اہلیہ کے پاس آ گئے، دشت و بیابان میں خوف زدہ ہو گئے، آ کے یہ بتایا کہ میری جان کا خطرہ مجھے لاحق ہو گیا ہے۔ آپ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کیا جواب دیتے ہیں۔ موسیٰ نے عرض کیا پروردگار تو میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان بنا دے، اور میری زبان کی گرہ سلجھا دے کہ لوگ میری بات کو سمجھیں، اور میرے خاندان سے تو میرے لیے ایک وزیر مقرر کر دے، ہارون کو جو میرا بھائی ہے، اس کے ذریعے سے تو میری کمر کو مضبوط کر اور اس کو میری ذمہ داری میں شریک بنا دے۔ اور اب سنیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ تیری تسبیح و تقدیس کریں اور زیادہ سے زیادہ تیرا چرچا پھیلائیں، بے شک تو برابر ہمارے حال پر نگران رہا ہے۔ فرمایا تمہاری درخواست منظور ہوئی ہے موسیٰ۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے، پیغمبری ایسے ملتی ہے، اور پیغمبر اس کو اس طرح سے لیتے ہیں، اور یہ دعوت ہوتی ہے، اس طرح مشن سپورٹ کیا جاتا ہے۔ یہ تصویر قرآن مجید نے اس تفصیل کے ساتھ کیوں رکھی ہے ہمارے سامنے؟ اس لیے رکھی ہے تاکہ ہم یہ پہچان سکیں کہ پیغمبروں کا معاملہ کسی حکیم کا، کسی فلسفی کا نہیں ہوتا۔ ان کے پس منظر میں کیا چیز ہوتی ہے، وہ کیسے اچانک اٹھتے ہیں، ان کے یہاں نشو و ارتقاء کے کوئی مراحل نہیں ہوتے، وہ اپنی سیرت اور کردار سے کس مقام پر فائز ہوتے ہیں۔ جب انہیں پیغمبری دی جاتی ہے تو وہ ان کے لیے کس طرح کا واقعہ ہے، ان کے لیے کیا فضا پیدا کی جاتی ہے، ان کا اذعان کیسا ہوتا ہے، ان کے یقین کی نوعیت کیا ہوتی ہے، انہیں پہلی وحی کیا کی جاتی ہے، کیا ہدایات دی جاتی ہیں، اور پھر یہ کہ وہ جواب میں کیا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ غام صاحب، ہم اس مرحلے پر پہنچ چکے ہیں جہاں پر آپ نے روایت کی بنیاد پر جو سوالات اٹھائے، میں چاہتا ہوں ہمارے پاس تھوڑا سا وقت یہاں پر ہے، روایت کے بارے میں جو خود سوال اٹھتے ہیں اس کو ہم انشاءاللہ تفصیل سے اگلی نشست میں زیر بحث لائیں گے، لیکن یہاں پر اسی بحث کو کا خلاصہ کرتے ہوئے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے ابھی آخر میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا بتایا کہ جب اللہ نے ان کو مشن سونپ دیا تو سونپنے کے بعد جیسے وہ پرسیو کر رہے ہیں فوراً سے گویا اس مشن پہ کاربند ہو گئے اور اس مشن میں تائید اور نصرت کے لیے اللہ سے دعا کی۔ یہاں جو آپ نے روایت کے آخر میں پڑھا کہ سیدہ خدیجہ ان کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ بنی اسماعیل میں ایک پیغمبر کی تاسیس کر رہے ہیں، ان میں لے کر آ رہے ہیں، یہ تصویر کی عجیب سی آپ کو لگتی ہے کہ یعنی بنی اسرائیل یا نصارہ جنہوں نے خدا کی شریعت کو چھوڑ دیا ان کے پاس تسلی کے لیے لے جایا جا رہا ہے،
ہونا تو یہ چاہیے کہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہی پر کوئی اطمینان نہیں ہے تو جبریل سے پلٹ کے پوچھیں وہاں کیوں لے جا رہے ہیں؟ میرے بھائی یہ تو مکہ ہے، اپنے گھر میں ہے. اگر فرض کیجئے کہ ہرا میں بھی گئے ہیں تو وہ چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، یہ تو راستے میں ہے، بیابان ہے. ذرا مدین سے فاصلہ دیکھیے کیا ہے، وادی مقدس طوا میں ہے نا. قرآن مجید نے بتایا ہے کہ کہاں نبوت دی جا رہی ہے. رات کا وقت ہے، سردی کا موسم ہے، اس میں تو خوف زدگی کے بہت امکانات موجود ہیں. اس سب کے باوصف یہ دیکھیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کیا کر رہے ہیں، کیا جواب دے رہے ہیں. وہاں بھی اہلیہ موجود ہیں، پیچھے اہلیہ موجود ہیں، انہی کو چھوڑ کر گئے ہیں. انہی سے یہ کہہ کے جا رہے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں مجھے یہاں آگ نظر آئی ہے، ہو سکتا ہے کوئی انگارہ مل جائے، اسے ہم تاپ سکیں گے. اس سے اندازہ ہو گیا نا کہ سخت سردی ہے، بیابان ہے، رات کا وقت ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید کچھ لوگ وہاں موجود ہوں، ان سے کچھ رہنمائی مل جائے، ہم ان سے راستہ پوچھ سکیں. اس طرح کی صورتحال میں، یعنی دشت و بیابان میں، تنہا رات میں یہ سب کچھ ہوتا ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ سانپ کو دیکھ کر ڈرتے ہیں تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ موسیٰ میرے حضور میں اللہ کے پیغمبر ڈرا نہیں کرتے. یہ کیا بات ہے، کیوں کہی گئی ہے؟ یہ بتایا گیا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ خیال کرے کہ کوئی بھوت آ گیا ہے، کسی جن نے قبضہ کر لیا ہے، مجھے کچھ صورتیں دکھائی دینے لگ گئی ہیں، یہ کوئی ہاتف کی آواز ہے. یہ نہیں خیال ہوتا ان کو. وہ اس اذعان کے مقام پر کھڑے ہوتے ہیں کہ میں پیغمبر ہوں اور میں اللہ کے حضور میں کھڑا ہوں. اور اس کائنات کا پروردگار بھی یہ کہتا ہے کہ سانپ سے ڈر جانا اگرچہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یعنی اس ماحول میں انہیں کوئی خوف محسوس نہیں ہوا، لیکن سانپ کو دیکھ کر وہ ڈر گئے. اس موقع پر یہ کہا کہ میرے حضور میں پیغمبر ڈرا نہیں کرتے. تو میں یہاں یہ پوچھنے کی جسارت کر سکتا ہوں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کس کے حضور سے آئے ہیں؟ جبریل امین، اللہ کے فرشتے، وہ وہی لے کے آ گئے ہیں. قرآن مجید کی آیات نازل ہو گئی ہیں. پھر یہ کہ وہ قرآن مجید کی جو آیات نازل ہوئی ہیں یہ اپنے خوف زدگی کا قصہ تو سنا رہے ہیں، وہ کیوں نہیں سنا رہے؟ وہ آیات کیوں نہیں سنا؟ اور یہ جو ناموس کی خبر دینے والے ہیں ورقہ بن نوفل، انہوں نے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ تمہیں کیا بتایا گیا ہے، کیا وحی ہوئی ہے؟ یعنی قصہ تو سن لیا انہوں نے، وہاں پر ہونا چاہیے تھا نا وہ اس قرآن مجید کو سنتے، وہ یہ کہتے کہ کیا کلام ہے، اس کے بارے میں کوئی بات کہتے. وہ بھی کچھ نہیں. نہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ کو یہ بات بتا رہے ہیں، نہ اس کے بعد ورقہ بن نوفل یہ پوچھ رہے ہیں. اور پھر یہ کیا ہے؟ خودکشی. یعنی اندازہ کریں ذرا تھوڑی دیر کے لیے. اب جب یہ حصہ سامنے لایا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ زہری کے بلاغات ہیں. امام بخاری نے یہ تو بیان کر دیا نا کہ زہری یہ کہہ رہے ہیں، ابن شہاب زہری، کہ یہ باتیں ہم کو پہنچی ہیں. تو ظاہر ہے کہ اوپر تو انہوں نے اپنی سند بیان کر دی تھی. سوال یہ ہے کہ یہ جو باتیں ہیں ذرا دل تھام کے پہلے یہ بتائیے کہ جو شخص یہ باتیں بیان کرتا ہے، جو اس طرح کی باتیں یہ کہہ کے بیان کرتا ہے کہ یہ مجھ کو پہنچی ہیں، معلوم نہیں کہاں سے پہنچی ہیں، وہ اوپر جو کچھ بیان کر رہا ہے کیا وہ محض اس لیے قبول کر لیا جائے کہ وہ ایک سند سے بیان ہو گیا؟ بہت اہم سوال ہے. یعنی پہلا سوال یہ ہے کہ سند بھی تو وہی بتائے گا نا، وہی کہے گا کہ میں نے کہاں سے سنا ہے. یہ کیا ہے سب کچھ؟ ٹھیک، غانم صاحب یہاں پر ہمارا وقت پورا ہوتا ہے.